سلیس درس حدیث اور حدیث نمبر 33 کے تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ کے نزدیک مخلوق میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھیے، تمام کے تمام مخلوق، اسلام کی عجیب تعلیم ہے۔ تمام مخلوق کو ایک ہی خاندان اللہ نے قرار فرما دیا نبی کی زبان سے۔ تو اس بات میں کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آدمی اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہمدردی شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کو اپنا سمجھتا ہے، تو اسی طرح اس کو چاہیے کہ تمام مخلوق خدا کو اپنا سمجھے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم زندہ ہوگی تو پھر تمام انسان آپس میں بھرپور محبت والی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک آدمی کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر ایک کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو تمام کا تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک سر میں درد ہوگا تو تمام جسم کو درد محسوس ہوتا ہے۔ تو جب آدمی سب کو اپنا سمجھے گا نا تو سب کے دکھ درد میں شریک ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت الفت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بندر کی، چھوٹے سے بندر کی ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ اس کی ماں نہیں اور دوسرے بندر جب اسے تنگ کر رہے ہیں تو ایک وہ کھلونا بندر ہے بڑا سا، وہ جسے آپ سافٹ ٹوائز کہتے ہیں، تو وہ جا کر کے اس کھلونے بندر سے لپٹ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے اپنے گرد لپیٹ لیتا ہے، یعنی وہ اسے اپنی ماں سمجھ رہا ہے۔ یعنی ایک بندر کی چھوٹی سی تکلیف کو تو ہم بہت زیادہ ترس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کا جو حال ہے، ایک درد دل رکھنے والا انسان ان کی تکلیف پہ کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ کیسے وہ ان کی تکلیف پہ، چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں باپ کے بغیر ہیں اس وقت، بوڑھے جو جوان بچوں کو کھو بیٹھے ہیں، ان کے اولادیں شہید ہو گئی، ان کے گھر ٹوٹ گئے، یہودیوں نے ان کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بائیکاٹ کرنے کو کہا، بائیکاٹ ہم لوگوں سے نہیں ہوتا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اہل فلسطین کو بھول جاتے ہیں، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں جا کے یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جنگ میں نہیں کھڑے ہو سکتے، تو ہم معاشی طور پر تو ان کو بدحال کر سکتے ہیں، ان کی پروڈکٹ نہ خریدیں۔ ہم روحانی طور پر تو اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ دے سکتے ہیں، حاجات پڑھ کے اللہ سے ان کے لیے مانگیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم تو شاید ایسا بھی نہیں کر رہے، ہم تو اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو ہی بھول گئے۔ تو حدیث پڑھ کے بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے بات، ہم ان کے لیے کچھ نہ مانگے۔ آپ سوچیں نا کہ ہمارا کوئی بھائی مر جائے، ہماری کوئی بہن مر جائے، ہمارے گھر میں اس کی میت ہو، ہمارا کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا، ہم اتنی بربریت والی ویڈیوز فلسطین کی دیکھ رہے ہیں اور ہم پھر بھی کھا رہے ہیں، ہم پھر بھی سب کچھ کھا رہے ہیں، ہم پھر بھی سب کچھ پی رہے ہیں۔ ہم ایک دعا نہیں کر سکتے ان کے لیے، حاجات نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے۔ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے نا جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کی مثال تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ نمل، ایک چیونٹی کو کہتے ہیں نمل نام رکھا اپنی سورت کا نام ہی نمل ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی مخلوق کی فکر کی، اس چیونٹی نے اللہ کی مخلوق کی فکر کی۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ چیونٹی اپنے کنبے کو، اپنے قبیلے کے چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ تم چھپ جاؤ، سلیمان کا لشکر ایسا نہ ہو تمہیں کچل دے۔ اللہ کو یہ بات اس کی اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور نام ہے حبیب نجار کا قصہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کی اتنی خوبصورت آیات جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ کیا؟ اس شخص کا واقعہ
جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اس خوبصورت صورت میں، جسے قرآن کا دل کہا گیا، اس میں کوٹ کیا کہ وہ شخص جو اپنی قوم کو کہہ رہا تھا کہ اے میری قوم، انبیاء کی بات کو مانو اور سمجھو، لوگ اسے نہیں سن رہے تھے، اس کی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، یہاں تک کہ اسے مار دیا، شہید کر دیا، وہ مر گیا، وہ جنت میں چلا گیا مرنے کے بعد۔ تو جنت میں جا کر اس کو یہ خیال ہوا کہ کاش میری قوم دیکھتی کہ انبیاء کی بات پر چلنے سے انہیں کیا کیا انعامات ملیں گے، کیا کیا انہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ وہ فکر کر رہا ہے، جنت میں پہنچ کر بھی اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے نا اتنی پیاری بات کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو مہربانیاں کرنا نہ بھولیں، اللہ کی مخلوق پر مہربانیاں کرنا نہ بھولیں، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تمام انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، سب کو اللہ پال رہے ہیں، اللہ پال رہے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جس طرح ایک شخص اپنے گھر والوں کی خیر خواہی کرتا ہے نا، اگر کوئی اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ شخص جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، جو غریبوں کی مدد کرے، جو مظلوم کا ساتھ دے، جو اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیت لے۔ تو عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے، نرم گفتگو کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھنا، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ اسلام صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، اسلام معاشرے میں بھلائی کے کام کو بھی کہتا ہے، بھلائی کا جو اہم حصہ بھلائی ہے، اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اصل نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات تک رہیں، بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اور جسے اللہ مل جائے اسے جنت کیا سب کچھ مل جاتا ہے۔ جسے اللہ مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کے بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے میری بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، اور سلیس تو آپ کو دیتا رہتا ہے، بھلائی کے بہت سارے راستوں کا بتاتا رہتا ہے۔ تو سلیس مدرسے میں پڑھنے والے مستحق بچوں کو اپنی وہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اپنی زکوٰۃ میں بھی یاد رکھیں، اور ہمارے اہل فلسطین کو، ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں، اپنی زکوٰۃ میں، اپنی رقم میں یاد رکھیں، ان کا بھی خیال کریں، معاشی بائیکاٹ کریں بنی اسرائیل کی چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔